آج میں آپ سے ایک تلخ حقیقت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے۔ اس کا جواب کسی تقریر میں نہیں بلکہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں میں چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بہت واضح فرماتے ہیں، فرما دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں کہ علم ہی وہ واحد چیز ہے جو انسانوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہاں فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اس زمانے میں جو سب سے دور دراز علاقہ تھا وہاں بھی جا کر وقت کا جدید علم سیکھو۔ اور حکم ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے دور کے بجائے آنے والے دور کے لیے کرو، کیونکہ انہوں نے ایک الگ زمانے میں زندگی گزارنی ہے۔ آئیے اس چیز کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک سمندر میں دو بندے گرتے ہیں، ایک کا نام مائیکل ہے جسے تیرنا آتا ہے، اور دوسرے کا نام حاجی عبداللہ ہے جسے تیرنا نہیں آتا۔ اب حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ لہروں سے وہی جیتے گا جسے تیرنا آتا ہو۔ بے شک اللہ بچانے والا ہے، لیکن اللہ نے بچنے کا راستہ ہنر اور علم میں رکھا ہے۔ اگر ہم نے تیرنا نہیں سیکھا تو صرف کنارے پر بیٹھ کر دعائیں مانگنے سے پار نہیں اتریں گے۔ آئیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک گورا لیبارٹری میں بیٹھ کر دوائی ایجاد کر رہا ہے اور ہم صرف اس کے سائیڈ ایفیکٹس پر بات کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بیماری کے وقت ہمیں اس کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس علم ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ بدقسمتی سے بعض لوگ اپنی لا علمی میں سائنس کو مذہب کی ضد سمجھتے ہوئے اس سے الرجک ہیں۔ اس خیال کے فروغ نے بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو بے حد نقصان پہنچایا ہے، اور ہم غیروں کے دست نگر بن کر رہ گئے ہیں۔ تحقیق و جستجو اور علم و ہنر سے منہ موڑ کر ہم صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہمارا شاندار ماضی محض تاریخ کی زینت بن کر رہ گیا۔ اس بے نیازی اور غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ دوستو، باٹم لائنر یہ ہے، دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے۔ اگر مائیکل محنت کرے گا، ٹیکنالوجی سیکھے گا اور وقت کے ساتھ چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف کتابیں نہیں پڑھانی، انہیں آنے والے دور کا علم اور ہنر سکھانا ہے، کیونکہ یاد رکھیے لہریں عقیدے کو نہیں مانتی، ہنر کو راستہ دیتی ہیں۔ سوچئے، کیا ہم اپنے بچوں کو بدلتے ہوئے زمانے کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ التجا